خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے صحیفہ کو سیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کے حالات جو چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، ہم ان کو پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھ رہے ہیں، اور کس طرح وہ آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ عزیزو، اس سے ہم خداوند کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مرضی جو کہ اس کا پاک کلام ہے، جو کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، بشرطے کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں۔ آج جرمیہ سیریز کا 36واں پروگرام ہے، اور یہ خداوند کا فضل ہے عزیزو کہ ہم مختلف بادشاہوں کے حوالے سے سیکھتے ہوئے سیاق و سباق کو سمجھ رہے ہیں، کانٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں، صرف امیڈیٹ کانٹیکسٹ کو نہیں بلکہ جیوگرافیکل کانٹیکسٹ کو بھی، کیونکہ یہ دونوں کانٹیکسٹ جو ہیں، دونوں طرح کے سیاق و سباق بہت ضروری ہیں کہ ہم ان پروفیسیز کو، ان نبوتوں کو جو ملٹیپل فلفلمنٹ والی پروفیسیز ہیں، ڈیفرنٹ لیولز پر فلفل ہونے والی پروفیسیز ہیں، ان کو آج کل کے تناظر میں، آج کل کے حالات کے سیاق و سباق میں سیکھ سکیں، اور اپنے آپ کو آنے والے اس گردباد سے، آنے والے اس ٹورنیڈو سے، ان پریشانیوں سے بچا کے رکھیں جو کہ ان آخری وقتوں کا خاصاں ہے۔ عزیزو، نبوتوں کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح کرتا چلوں کہ نبوتیں کوئی چیک لسٹ نہیں ہوتی کہ یہ نبوت مثال کے طور پر ہو گئی ہے تو اب یہ دوبارہ نہیں ہوگی، یعنی اس کی فلفلمنٹ دوبارہ نہیں ہوگی۔ کئی نبوتیں ملٹیپل فلفلمنٹ کی نبوتیں ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ لیولز پہ فلفل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل کی تباہی، ان کی اسیری میں جانے کے حوالے سے جو نبوت ہے، وہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری کئی مرتبہ پوری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسیرینز کے ہاتھوں بھی، پھر بیبلونینز کے ہاتھوں بھی، پھر رومنز کے ہاتھوں بھی اسرائیل اسیری میں جاتے رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ جرمنز نے جس طرح ان پر ظلم کیے، ہٹلر نے، خاص طور پر نازی ہٹلر نے، وہ بہت اندھوناک تھے۔ اس کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں پر کئی لاکھ یہودی مار دیے گئے۔ ہم اینڈ ٹائمز میں بھی اس قسم کی سچویشنز دیکھیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا کر دیا تو ہٹلر ہی جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کا اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح یا جھوٹا نبی ہے، اگرچہ وہ بھی ان کی طرح چالاک تھا۔ اپنی اورسی میں، یعنی جو اس کی تقریر بازی تھی، لوگوں کو اپنی باتوں کا گرویدہ بنا لینا ہے، وہ ہٹلر کا خاصہ تھا۔ لیکن وی آر گوئنگ ٹو سی اے بگر لیول پروفیسی فلفلمنٹ، ایک بڑے لیول پہ پروفیسی کا فلفل کیا جانا جھوٹے نبی کے حوالے سے، مخالف مسیح کے حوالے سے آخری وقتوں میں۔ اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو اسٹے فوکسڈ آن، بیکاز آج کل کے حالات بھی مور اور لیس ویسے ہی ہیں جیسے اس وقت تھے۔ جیسے ہم 36ویں باب میں، جرمیہ کے 36ویں باب میں پڑھ رہے ہیں کہ جب باروخ بن نیریہ نے خدا ان کا کلام جو یرمیہ نبی کی معرفت اسے دیا گیا تھا، اور یرمیہ نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے، عوام اور خواص دونوں کے سامنے جا کے پڑھ کے سناؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ویسا ہی کیا۔ اور جب خواص، خاص طور پر عمرا، شاہی محل کے لوگ جو ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گزشتہ باب میں ہم نے سیکھا ہے۔ بٹ the same situation applies today۔ آج بھی جو ارباب اختیار ہیں وہ خداوند کے کلام کو اسی طور پر سنتے ہیں جس طرح اس وقت کے یہو یقین بادشاہ نے اور اس کے ساتھ کے حواریوں نے سنا، اور پھر اس کے ساتھ ڈیل بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا، پڑھا یرمیہ کے 36ویں باب میں، گزشتہ آڈیو آپ سن سکتے ہیں، ہم نے اس کو صدرک، میشک اور عبدالنجو کے ساتھ بھی ٹائی ان کیا، کنیکٹ کیا، اور میں خود بھی جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے خود بہت برکت پائی۔ آئی ایم شور کہ آپ لوگوں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا اور برکت پائی ہوگی، اور آپ کی جو گواہی ہے وہ میں سنتا رہتا ہوں، جو آپ مجھے پرسنلی بھیجتے ہیں، جو گروپس پر آپ کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشیں۔ آپ جو دعا کرتے ہیں میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میں اس کے لیے بھی آمین کہتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیے کہ جس طرح اس شخص، اس بادشاہ یہویقیم نے خداوند کے کلام کے ساتھ کیا، جو یرمیہ نبی کی معرفت باروک کے زبانی اس کو ملتا ہے، وہ اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ انٹرسٹنگ ہے، امیزنگ ہے بلکہ،
کہ کس طرح یہاں پر خداوند کا کلام آگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہاں بابل میں خداوند کا کلام آگ ہی میں اپنے لوگوں کی صدرک اور میشک اور عبدالنجو کی محافظت کرتا ہے اور وہاں پر نظر آتا ہے۔ ایک اور امیزنگ چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں اس کے حوالے سے، مگر پیشتر اس کے کہ میں وہ ایک شاندار اور امیزنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیے عزیزو، لوگ آج بھی خداوند کے کلام کو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں، شاید آگ میں تو نہیں پھینکتے لیکن پس پشت ضرور ڈال دیتے ہیں۔ کل ہماری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو پریزن میں یعنی جیل خانہ جات میں ایونجلزم کا کام کرتا ہے اور وہاں پر ویسے بھی اس کی جاب ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کیسے وہاں کے جو پادری صاحبان ہیں جب ان سے اس نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یعنی پرانے عہد نامے کے حوالے کیوں دے رہے ہیں، وہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ان کا کوئی اطلاق ہم پر نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی بلاسفیمس بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس بادشاہ نے خداوند کا کلام پھاڑ کر آگ میں ڈال دیا، تو اس جیل خانہ جات کے پادری جو تھے وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ خداوند کے کلام کو کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نہ پڑھا کریں، نہ اس کے حوالے دیا کریں۔ یہ بڑی خطرناک ڈاکٹرن ہے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، اور صرف یہو یقین بادشاہ جو ہے وہ اس کا شکار نظر نہیں آتا، بلکہ آج کی دنیا میں لوگ پادری صاحبان ہمیں اس غلط، منفی اور گھناؤنی سوچ کا شکار نظر آتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک ویلڈ ہے، واجب ہے، موزوں ہے اور زندہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جیسا حال یہو یقین بادشاہ کا ہوا جس نے خداوند کے کلام کو حقیر جانا، اس کی نبوتوں کو حقیر جانا، ان کو بے عزت کیا، بیان ویسا ہی ان تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ عوام میں سے ہیں، چاہے وہ خواص میں سے ہیں، چاہے وہ کلیسیا میں سے ہیں، چاہے وہ کلیسیا کے لیڈران میں سے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہو یقین جیسا حال ہی ہوگا، جس کو آج میں پروگرام کے آخر میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھ کر سناؤں گا۔ لیکن دیکھیے، جو شاندار بات، جو امیزنگ بات، جو حیران کر دینے والی، خوش کر دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جرمیہ 36 اس کی 19 سے 23 ورس میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس تومار کو لیسما منشی کی کوٹری میں رکھ گئے اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائیں۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تومار لائے، اور وہ اسے لیسما منشی کی کوٹری میں سے نکال لایا، اور یہودی نے بادشاہ اور سب امراء کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زرمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ نواں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی، اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام تومار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا، لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ آمین۔ دیکھیے عزیزو، کس طرح کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو کہا اگر اپنی سوچ میں ریمائنڈ کریں تو اسی یہو یقین بادشاہ کے والد یوسیہ کو جب شریعت کی کتاب ملی تھی اور اس کا برا حال اس نے دیکھا، اور دیکھا کہ کس طرح لوگ اس باتوں سے، خدا کے کلام سے دور ہیں، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، روزہ رکھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ایک ریوائول سا یہودا میں آیا جس پر خدا نے ان پر مہر کی، اس بادشاہ پر مہر کی، اسرائیل اور خاص طور پر یہودا کے لوگوں پر مہر کی۔ لیکن یہ بادشاہ جو اس وقت 12-13 سال کا تھا اور جس کو ہوش تھی کہ اس کے باپ نے کیسے ایکٹ کیا ہے خدا کا کلام ملنے پر، وہ اب خدا کا کلام جب اس تک پہنچتا ہے تو کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کیسی ڈھٹائی سے، بدتمیزی سے اور بلاسفیمی سے خدا کے کلام کو ڈیل کرتا ہے، یہ بہت دکھ بھری بات ہے۔ تاہم جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ 3-4 ورق پڑھے جاتے ہیں، 3 یا 4 ورق، اور دیکھیے جب یہ 3 یا 4 ورق آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو وہاں بابل میں جہاں پر 3 لوگ آگ میں ڈالے گئے، وہاں پر نبوکد نظر کہتا ہے کہ ہم نے 3 ڈالے تھے یا 4۔ اسی طرح عزیزو وہاں پر 4 اشخاص نظر آتے ہیں۔ ہاؤ امیزنگ۔ اور پھر ایک اور شاندار بات یہ کہ دیکھیے جو ورق ہے اس کو عبرانی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے، اوریجنل ہیبرو میں جب ہم اس کی تحقیق کریں تو اس کو دالت کہا گیا ہے۔ دالت ہیبرو الفابیٹس میں ایسا الفابیٹ ہے، ایسا حرف ہے جس کو ڈور کے ساتھ، دروازے کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ انسان کو بھی دالت یا دروازہ کہا گیا ہے، اور خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو وہ دروازہ کہتے ہیں جو واحد دروازہ ہے، واحد راستہ ہے باغ تک پہنچنے کا۔ سو دس از ایبسلوٹلی امیزنگ، دس پارٹ آف دا ورڈ آف گاڈ، اور اس کے حوالے سے ہم اور بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں پر کچھ خداوند کے خادم ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ تمہار کو جلائے نہ، لیکن انہوں نے بادشاہ کو اگرچہ کہا لیکن بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن لکھا ہے 26 ورس میں کہ خداوند نے ان کو چھپایا۔ عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے، اگرچہ یرمیہ کوئی اچھی سچویشن میں نہیں تھا، پہلے بھی وہ کئی دفعہ گرفتار ہو چکا ہوا تھا، لیکن یہاں پر باروک منشی اور یرمیہ دونوں کو خداوند ہائیڈ کرتا ہے۔ خداوند چاہے تو عزیزو، آپ جو حق اور سچ پر ان آخری دنوں میں قائم ہیں، خداوند آپ کو آگ کی بھٹی میں سے بھی چھڑانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور بادشاہ اور اختیار والے لوگوں سے بھی چھپانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ۔ اب بادشاہ تو تومار کو جلا چکتا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ یرمیہ نبی سے کہتے ہیں کہ تو دوسرا تومار لے، اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تومار میں تھیں، جسے شاہ یہودا یہویقیم نے جلا دیا۔ اور شاہ یہودا یہویقیم سے کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تومار کو جلا دیا ہے، اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا ہے کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودا یہویقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ ہاؤ ڈیمنگ اے ورڈکٹ، کیسی سخت سزا ہے جو خداوند کے حضور سے ایک بادشاہ کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ عزیزو، وہ سب جو شاید ابھی اختیار کی، اتھارٹی کی اونچی پوزیشن میں ہیں، مسیحی قوم میں ملکی طور پر یا غیر ملکی طور پر، اگر وہ خداوند کے کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کے کلام کی سچائیوں کو سچائی کے طور پر شیئر نہیں کرتے، تو ان کا حال بھی یہویقیم جیسا ہی ہوگا۔ بے شک وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے لیے جو ورڈکٹ سنایا جا رہا ہے، جو سزا سنائی جا رہی ہے، وہ کیسی ہولناک ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو ان تمام لوگوں کے لیے آئینے کی صورت میں ہے جو خداوند کے کلام کے حوالے سے مکسنگ، ملاوٹ، دو نمبری کرتے ہیں۔ مگر ہم یرمیہ کے حوالے سے 36ویں باب میں 36 چیپٹر آف جرمیہ میں دیکھتے ہیں کہ تب یرمیہ دوسرا تومار لیتا ہے اور باروک بن نیریہ منشی کو دیتا ہے، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہویقیم نے آگ میں جلایا تھا، یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ تو خداوند کا کلام پھر ان کو ملتا ہے۔ آف کورس یہ لوگ خود نہیں لکھ رہے ہیں، یہ خداوند کی معرفت جو کلام آ رہا ہے اس کو ہی لکھ رہے ہیں، اور جو باتیں بڑھائی گئی ہیں وہ خداوند کی طرف سے بڑھائی گئی ہیں، میرا ماننا ہے، تبھی ہم آج ان کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اب ایک آرڈر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ مختلف طور پر یہ کلام جلا دیا گیا، مختلف طور پر اس کلام کی بے حرمتی کی گئی، خداوند اس کو پھر ریویژن کے طور پر وہ چیزیں دے رہا ہے، تو ان کا آرڈر جو ہے وہ آگے پیچھے تھا۔ اسی وجہ سے اس یرمیہ کی بک کی جو ترتیب ہے وہ ویسی نہیں ہے جو ایک سیریز میں، ایک ترتیب میں ہونی چاہیے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اور پھر اینڈ میں ان ابواب کی ترتیب آپ کے لیے شیئر کر دوں گا۔ اب چونکہ ہم بادشاہوں کے حوالے سے پڑھتے اور سیکھتے آئے ہیں، تو اب جو بادشاہ بنے گا یہویقیم کے بعد وہ یہویکین ہے، لیکن اس کا جو رین ہے، اس کا جو دور اقتدار ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ کچھ ماہ کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد
زیدکیہ یا صدقیہ بادشاہ جو ہے وہ بنتا ہے 11 سال کے لیے بادشاہ، اور اس کے ساتھ جو نبوتیں ریلیٹڈ ہیں وہ کچھ تو یرمیہ کے ٹائم کی ہیں، لیکن مینلی جو ہے وہ ایزیکیل کی بک، جی ہاں حزقیل نبی کا جو صحیفہ ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ صدقیہ کے 5ویں سال میں 5th ایئر آف صدقیہ ایزیکیل کا 1st چیپٹر لکھا جاتا ہے۔ 6th ایئر میں ایزیکیل کے 8 سے 11th چیپٹر لکھے جاتے ہیں۔ 7th ایئر آف صدقیہ میں 20th چیپٹر، 9th ایئر میں 24th چیپٹر، اور 10th اور 11th ایئر میں اس کا 26واں یعنی 26، 29، 30 اور 31 چیپٹرز ہیں۔ تو یہ بھی میں نے چونکہ پڑھا، لکھا، سیکھا، میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس بادشاہ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے برکت بخشیں، آمین۔